ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ گلستان اردو چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آج ہم جماعت نہوم کی اردو نیشنل بک فاؤنڈیشن کے سلیبس کے مطابق جماعت نہوم کی اردو شامل نصاب سبق اخلاق حسنہ، آج ہم اس سبق کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کے الفاظ معنی اور اس کے بعد سوالات کے جوابات دیں گے۔ تو الفاظ معنی میں سب سے پہلا لفظ ہے قومیت۔ قومیت کے معنی ہے ذات، جنسیت ہم جنس، شک کے معنی شبہ، عائد لازم، ہستی کے معنی ہے زندگی، مصلح اصلاح کرنے والا، تکمیل کے معنی ہے مکمل، بدی برائی کو کہتے ہیں، بحسن خوبی اچھے طریقے سے، پوجنا عبادت کرنا، اس اثنا اس دوران، اسی اثنا بھی ہوتا ہے اسی دوران یا اس اثنا اس دوران۔ رتبہ کے معنی ہے مرتبہ، بشارت خوشخبری کو کہتے ہیں، اور بالا تر بلند تر، کثرت یہ زیادہ کو کہا جاتا ہے۔ چمک دمک روشن روشنی، شعاع کرن کو کہا جائے گا، باز رہنا دور رہنا، مزاحمت زیادتی ناانصافی کو کہا جائے گا، بھروسہ یقین کو کہتے ہیں، الفت محبت کو کہتے ہیں، سپرد کے معنی حوالہ، جمع مردی بہادری، فقرہ نامکمل جملہ، اہل و عیال بیوی بچے، بعثت کہتے ہیں پیغمبر بنا کر بھیجنے کا یا بھیجے جانے کا عمل، پیمانہ تحقیق تحقیق کا معیار، چراغ زیر دامن، اس کے معنی ہیں وہ چراغ جسے ہوا سے بچانے کے لیے دامن کی آڑ میں لیا جائے، زیر دستوں یعنی بے آسرا لوگ، بے سہارا لوگ، تان کرنا طنز ملامت کرنا، اور ملامت کرنا اس کے معنی ہے قیصر روم، روم کا بادشاہ، مردار مردہ جانور، لاش کو کہا جائے گا، نسبت کہتے ہیں تعلق اور واسطے کو۔ اگلا لفظ ہے خون ریزی۔ خون ریزی کے معنی ہیں قتل و غارت، سرچشمہ چشمے کا سرا، اور عفیف پاک دامن کو کہا جائے گا، لوازم ضروری چیزیں یا سامان، مقصود جس کا ارادہ کیا گیا ہو۔ عزیز طلباء و طالبات، اس الفاظ معنی ہم نے پڑھ لیے۔ الفاظ کے معنی کے بعد ہم اس سبق کی طرف آئیں گے۔ اس سے قبل میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں، نیشنل بک فاؤنڈیشن کے سلیبس کے مطابق ہمارا بورڈ کا پیٹرن، جو بورڈ میں ہمارا پیپر آتا ہے وہ کچھ اس ٹائپ کا آتا ہے۔ اس میں اقتباسات دیے جاتے ہیں، ایک اقتباس دیا جاتا ہے، اس اقتباس کے اندر سے ہی سوالات بنائے جاتے ہیں، اور ان سوالوں کے جوابات آپ کو اس اقتباس صحیح دینے ہیں، خواہ وہ ہو بہو اس اقتباس سے اس عبارت کا ہی کوئی سوال کا جواب بن جائے گا، یا یہ ہے کہ ہو بہو آپ نہیں دیں گے، آپ اپنے الفاظ میں آپ کے سوال کا جواب اس عبارت کے اندر ہوتا ہے، آپ نے اس سوال کا جواب دینا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ان کے نام ہم نے ممکنہ سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ ممکن ہے ان کے سوالات یہ بن سکتے ہیں اور ان سوالات کے جوابات یہ بن سکتے ہیں، تو ان کو ہم نے ممکنہ سوالات کے جوابات کا نام دیا ہے۔ تو اس طرح کے ہم نے اخلاق حسنہ اس عنوان کے ہم نے کوئی 30 تک کے سوالات بنائے ہیں اور ان سوالات کے جوابات بھی دیے ہیں۔ یہ بورڈ میں خصوصاً مبتدی طلبہ و طالبات کے لیے جو اس دفعہ 9 کے بورڈ کے پیپر میں شامل ہوتے ہیں، ان طلبہ و طالبات کے لیے یہ آسانی ہوگی۔ ان کی آسانی کے لیے ہم نے سوال بھی بنائے ہیں اور ان سوالات کے جوابات بھی دیے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ آپ کو پسند آ جائے گا۔ تو اس طرح سوال نمبر 1 ہے اخلاق حسنہ یعنی اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق، اس سوال کا جواب ہے انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی ہر شے سے
تھوڑا بہت اس کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی تعلق کے فرض کو بحسن خوبی انجام دینا یہ اخلاق کہلاتا ہے۔ جزء اخلاق کا مقصد کیا ہے؟ اخلاق سے مقصود باہم بندوں کے حقوق و فرائض کے وہ تعلقات ہیں جن کو ادا کرنا ہر انسان کے لیے مناسب بلکہ ضروری ہیں۔ سوال نمبر 3، یہ ان ممکنہ سوالات کے جوابات سے قبل اس مشق کے سوالات تھے، تو ہم پہلے اس مشق کے سوالات کے اور جوابات دے رہے ہیں، اس کے بعد ہم ممکنہ سوالات کے جوابات دیں گے۔ تو یہ سوال نمبر 3 ہے، حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کو مکہ کیوں بھیجا تھا؟ اس سوال کا جواب ہے، حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کو مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ہدایات اور حالات کی تحقیق کے لیے بھیجا تھا۔ سوال نمبر 4 ہے، حدیث نبوی میں حسن اخلاق کی تکمیل کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ جواب ہے اس کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ سوال نمبر 5 سوال ہے، اسلام میں اخلاق کی کیا اہمیت ہے؟ تو اس سوال کا جواب ہے، اسلام میں اخلاق کو جو اہمیت حاصل ہے وہ اس سے ظاہر ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا مانگتے تھے کہ ترجمہ، اور اے میرے خدا، تو مجھ کو بہتر سے بہتر اخلاق کی رہنمائی کر، اور تیرے سوا کوئی بہتر سے بہتر اخلاق کی راہ نہیں دکھا سکتا، اور برے اخلاق کو مجھ سے پھیر دے، اور ان کو نہیں پھیر سکتا لیکن تو۔ سوال نمبر 6 ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کس چیز کی تعلیم دیتے تھے؟ اس سوال کا جواب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حسن اخلاق کی تعلیم دیتے تھے۔ سوال نمبر 7، ہمیں اپنے والدین کے ساتھ کس قسم کا سلوک کرنا چاہیے؟ جواب ہے، ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے، اور ان کی ہر بات کو ماننا چاہیے، اور ان سے سچے دل سے محبت کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 8، ابو سفیان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصطلاحی دعوت کا خاکہ کس طرح کھینچا؟ جواب ہے، ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصطلاحی دعوت کا خاکہ اس طرح کھینچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ وہ پاک دامنی اختیار کرے، سچ بولے اور قرابت کا حق ادا کرے۔ سوال نمبر 9، حدیث نبوی کی روشنی میں دنیا میں سب سے اچھا انسان کون ہے؟ اس سوال کا جواب ہے، حدیث نبوی کی روشنی میں دنیا میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ سوال نمبر 10 ہے، زبردست اور زیر دست میں کیا فرق ہے؟ جواب ہے، زبردست کہتے ہیں مضبوط، طاقتور، اور زیر دست کمزور کو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 11، مردار کھانے کا کیا مطلب ہے؟ اس سوال کا جواب ہے، مردار کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی تمیز نہ کرنا کہ یہ حلال ہے یا حرام، اور اسی طرح کسی کا حق کھانا وغیرہ۔ چراغ زیر دامن سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ روشنی ہے جس کو ہوا سے بچانے کے لیے دامن کے پیچھے لیا جائے یا دامن کے آڑ میں لیا جائے۔ سوال نمبر 13 ہے، حیا ایمان کی کیا ہے؟ اس سوال کا جواب ہے، حیا ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ سوال نمبر 14، ایمان کی سب سے بڑی شاخ کون سی ہے؟ تو اس سوال کا جواب ہے، ایمان کی سب سے بڑی شاخ عقیدہ توحید، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے۔ سوال نمبر 15، ایمان کا مزہ پانے سے کیا مراد ہے؟ اس سوال کا جواب ہے، ایمان کا مزہ پانے سے مراد یہ ہے کہ ہر کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق انجام دینا ہے۔ کامل مومن کون ہے؟ اس سوال کا جواب ہے، کامل مومن وہ ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہیں اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ سوال نمبر 17، مسلمان کی کیا پہچان ہے؟ اس سوال کا جواب ہے، مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا،
اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ سوال نمبر 18، مسلمان کیا کام نہیں کرتا؟ اس سوال کا جواب ہے مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ عزیز طلباء و طالبات، ممکنہ سوالات کے جوابات میں سے سوال نمبر 19، کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ اس سوال کا جواب ہے بھوکھوں کو کھانا کھلانا اور جانے انجانے کسی کو سلامتی کی دعا دینا، یہ سب سے بہتر ہے، یعنی سلام کرنا۔ سوال نمبر 20، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کس طرح ہے؟ اس سوال کا جواب ہے ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے گالی دے یا اس کو گالی دے۔ سوال نمبر 21، جو صاحب ایمان ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب، جو صاحب ایمان ہے اس کو چاہیے اپنے مہمان کی عزت کرے۔ سوال نمبر 22، بے ایمان یعنی منافق کی کیا پہچان ہے؟ اس سوال کا جواب ہے بے ایمان منافق کی پہچان یہ ہے کہ وہ اگر بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف کرے یعنی وعدہ خلافی کرے، اور اس کو امانت سپرد کرے تو خیانت کرے۔ سوال نمبر 23، اس سبق سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہے اس سبق سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں ہر کسی کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کر کے اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 24، اس سبق کے مصنف کا نام کیا ہے؟ اس سبق کے مصنف کا نام سید سلیمان ندوی ہے۔ سوال نمبر 25، سید سلیمان ندوی کب اور کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ سید سلیمان ندوی 1884 کو ضلع عظیم آباد میں پیدا ہوئے ہیں۔ سوال نمبر 26، سید سلیمان کے والد کا نام کیا تھا؟ اس سوال کا جواب ہے سید سلیمان ندوی کے والد کا نام ابو الحسن تھا۔ سوال نمبر 27، سید سلیمان ندوی کس مدرسہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے؟ اس سوال کا جواب ہے سید سلیمان ندوی مدرسہ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے۔ سوال نمبر 28، سید سلیمان ندوی کے استاد کا نام کیا تھا؟ اس سوال کا جواب ہے سید سلیمان ندوی کے استاد کا نام علامہ شبلی نعمانی تھا۔ سوال نمبر 29، علامہ شبلی نعمانی کا انتقال کب ہوا؟ اس سوال کا جواب ہے علامہ شبلی نعمانی کا انتقال 1941 کو ہوا۔ سید سلیمان ندوی سوال نمبر 29 سید سلیمان ندوی پاکستان کب آئے اور کہاں آباد ہوئے؟ اس سوال کا جواب ہے سید سلیمان ندوی 1950 کو پاکستان عزیز طلبہ، اس سے قبل جو سوال نمبر 29 ہے علامہ شبلی نعمانی کا انتقال کب ہوا، تو اس سوال کا جواب 1961 ہے، یہ 1961 ہے۔ سوال نمبر 30 سوال تھا کہ سید سلیمان ندوی پاکستان کب آئے اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو اس سوال کا جواب ہے سید سلیمان ندوی 1950 کو پاکستان آئے اور کراچی میں آباد ہو گئے۔ سید سلیمان ندوی کب وفات پائے؟ سید سلیمان ندوی نومبر 1953 کو وفات پا گئے۔ عزیز طلبہ، یہ تو وہ سوالات اور جوابات تھے جن کو ہم نے ممکنہ سوالات کے جوابات کا نام دیا تھا۔ اب اس مشقی سوالات کے مختصر جوابات دیں گے۔ سوال نمبر 1 کا جز الف یعنی اخلاق کا مقصد کیا بیان کیا گیا ہے؟ تو اس سوال کا جواب ہے اخلاق سے مقصود باہم بندوں کے حقوق و فرائض سے وہ تعلقات ہیں جن کو ادا کرنا ہر انسان کے لیے مناسب بلکہ ضروری ہے۔ سوال نمبر 1 کا جز ب، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں کیا تقریر کی؟ اس سوال کا جواب ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بادشاہ،
ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے، بائی بائی پر ظلم کرتا تھا، زبردست زیر دستوں کو کھا جاتے تھے۔ اس اثنا میں ایک شخص ہم میں پیدا ہوا، اس نے ہم کو سکھایا کہ ہم پتھروں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولے، خون ریزی سے باز آئیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ہمسایوں کو آرام دیں، عفیف عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں۔ عزیز طلباء و طالبات، سوال نمبر 1 کا جز جیم ہے، ابو سفیان نے قیصر روم کے دربار میں کس بات کا اعتراف کیا؟ تو اس سوال کا جواب ہے، ابو سفیان نے قیصر روم کے دربار میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاحی دعوت کا اعتراف کیا۔ دال، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سب سے پیارا کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سب سے پیارا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہو۔ سوال نمبر دال کے بعد ہے، حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بتایا؟ اس سوال کا جواب ہے، حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتایا کہ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ اگلا سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا کیا مقصد بیان فرمایا؟ اس سوال کا جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد یہ بیان فرمایا کہ میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ سید سلیمان ندوی کا اسلوب بیان بحیثیت مجموعی کیسا ہے؟ اس سوال کا جواب ہے، بحیثیت مجموعی سید سلیمان ندوی کا اسلوب حقائق، شواہد اور ٹھوس دلائل پر مبنی ہے۔ تحقیق اور سنجیدہ موضوعات کے باوجود ان کی زبان سادہ، رواں، شگفتہ اور ادیبانہ ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج تک کے لیے اتنا کافی ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اقتباس کی تشریح اور اقتباسات کی تشریح اور اس کے بعد اس مشق کے اندر کیا ہے تو اس سبق کا مرکزی خیال اور حروف کی اقسام ہیں اور جو کچھ بھی اس مشق کے اندر شامل ہے، ہم تفصیل کے ساتھ اس مشق کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ گئی ہوگی، اور گلستان اردو چینل میں آپ نئے ہیں یا ابھی تک یا پرانے ہیں لیکن ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس طرح کے دیگر ویڈیوز سے استفادے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔